تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب میں باہر ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر ہوں گے، ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے، اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا، وہ شیر افضل مروت صاحب کا ہی ہے۔ آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ آج کی ملاقات ہماری روٹین ٹیوزڈے والی ملاقات جو 2 بجے ہوا کرتی ہے، وکیلوں کے لیے جو دن مختص ہے وہی تھی۔ اس ملاقات میں یہ طے ہو گیا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ اس میں ہمارے 6 وکلاء ملاقات کریں گے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے تھرسڈے والے دن جو وکلاء صاحبان آیا کرتے تھے اس دن کو ختم کر دیا تھا۔ آج روٹین کے مطابق جو ہم ہر مرتبہ آپ کو شکوہ ان سے کر کے کہہ دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہوا ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے، اور وہ ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ کن لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا ہے اس دن، کل کی طرح آج بھی انتظار پنجوتا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پہ خان صاحب نے بھی آج احتجاج کیا ہے۔ یہ ہمارا فوکل پرسن ہے، اور ہم ہر صورت آج ملاقات اس کا ہونا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ فوکل پرسن کے ساتھ ساتھ یہ وکیل ہے، اور وکیل کے تناظر سے بھی آج اس کی ملاقات ہر صورت ہونی تھی، لیکن اس کے بجائے صرف 5 وکیلوں کو آج ملنے دیا، اور روٹین کی طرح نہ پیپر جانے کی اجازت اور نہ ہی آج کسی قلم اور پین کی لے جانے کی اجازت دی گئی۔ آپ کے سامنے ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ نیب جس کیس میں خان صاحب کو بند رکھا ہے، جو بیس لیس کیس ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو نیب کا انٹائر ادارہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے بیٹھا ہے، اور ہر قسم کا پریشر ڈلوانے کے لیے بیٹھا ہے، اور نیب استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے۔ نیب کے کیسز صرف ہمارے خلاف ہے، نیب کی سارا انسٹیٹیوشن اور فورس ہمارے خلاف ہے، خان صاحب کے خلاف ہے۔ نواز شریف کو کلی چوٹ ہے، شہباز شریف کو کلی چوٹ ہے، مریم نواز کو کلی چوٹ ہے، زرداری کو کلی چوٹ ہے۔ یہ صرف خان صاحب کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں۔ فیک کیسز کا کیا بنا؟ اس میں یا تو امیونٹی دی گئی، یا اس کو پوسٹال کیا، یا بیک بینچر پہ رکھ کر کے کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا۔ ایف آئی اے اور نیب کے کیسز جو شہباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے۔ آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیر اعظم بن گئے یا وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نواز شریف کو کلین چٹ دیا گیا۔ اس بات کا دوبارہ تذکر آج خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم اس پہ احتجاج کرتے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے، وہ باقی سب کو چھوڑ کر کے اس کے مخالفین شہباز شریف اور نواز شریف کو کلین چٹ ہے اور خان صاحب کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ آج جو اہم اور فیصلے ساتھ ساتھ سیاسی ہونے تھے، ہم جو الائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ الائنس کا احتجاج ہمارا کنٹینیو کرے گا۔ خان صاحب نے آج ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ وہ اتحاد عدلیہ کی آزادی اور مینڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا، وہ اتحاد رول آف لا لانے کے لیے ہوگا، وہ اتحاد اس بات کو انشور کرے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چوری نہ کر سکے، اور ریگنگ آف دا الیکشن ہمیشہ کے لیے ہم بند کر سکے۔ اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی سیٹ ہے جو فارم 45 پہ ہار چکے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کی اپنی سیٹ ہے جو فارم 45 پہ ہار چکے ہیں، چاہے وہ دوسرے ان کے کولیشن اون عباس اون چودھری کی سیٹ ہے وہ بھی وہ ہار چکے تھے، اس لیے اور علیم خان کی بھی سیٹ وہ ہار چکے تھے۔ اسی لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے، اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لاہور کے احتجاج میں اور کوارڈینیشن کمیٹی میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا انشاءاللہ تعالی بڑا ایک رول ہوگا اور اہم رول ہوگا اس پروسیس میں۔
اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی، جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے کہ فائنل نام آج ہو جائے گا، آپ لوگوں کی بڑی استدعا تھی، جلد سے جلد آپ اس پہ بارے میں جتنے بھی تنازعات کھڑے کر سکتے تھے، جہاں سے بھی کوئی تنازع آیا وہ تنازع آج ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے، اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا، وہ شیر افضل مروت صاحب کا ہی ہے۔ یہ سارے لوگ آپس میں تنازعات بنا رہے تھے، یہ پہلے سے نام تھا، ہم آپ کو کہتے رہے خان صاحب کا یہی پیغام ہے۔ میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں، خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے، وہ چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، 3 دن میں 5 دن میں 3 کنوکشنیں کروائی، 30 سال کی سزائیں دی، کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور کیا جائے، بٹ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں، اس لیے وہ لیڈر تھے، لیڈر ہے، اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے۔ وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں ہے، چاہے وہ جیل کے باہر ہے، وہ جیسے چاہے اپنے کھلاڑیوں کے لڑائیں، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ ہم نے آپ کو میک شور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائنل ہے، آج وہ بھی میٹر فائنل ہو گیا آپ کے پاس۔ نہیں، ہم نے یہ کہا ہے، کل بھی آپ کو کہا ہے کہ مینڈیٹ ضرور ہے، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیئر کر لیا، میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا۔ ایز وی اسپیک ہماری کسی بھی، چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈائلاگ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پہ بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی، اور اس تحریک میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوائے 3 پارٹیوں کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے، اسد کیسر صاحب لندن گئے ہوئے تھے، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اسد کیسر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی تھرسڈے کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں۔ دیکھو، مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے، اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایون پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا، تو ٹائم کم ملتا ہے، پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے، اسٹریٹ پہ نکل آؤ، جتنے میں اور آپ کے کیمرے کھڑے اتنے ہی ہم جاتے ہیں، اور پیسفلی جاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آدھے روڈ کے سائڈ پہ احتجاج کرتے ہیں، پھر آپ ہمارے اوپر پرچے بھی کرتے ہو، لاٹھی چارج بھی کرتے ہو۔ آپ روڈ پہ جا کے پی ایم ایل ان کو آپ نے اجازت دی، انہوں نے جلسہ بھی کیا، جلوس بھی نکالا کراچی میں، آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، آپ کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیملیز نکلتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں، آگے کی طرف بڑھیں، لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کریں، ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ہماری کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بالکل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو 30-40 سال سے پارلیمان رہ چکی ہے، وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں ایز اف کہ وہ ان سے جونیئر ہو، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنے کی وہ ہے، وہ کھل کے کر دیتی۔ ایسے بالکل نہیں ہے، یہ پرسیپشن ادروائز کریٹ ہو چکی ہیں، یہ نہیں ہے، یہ پرسیپشن زائل ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے، وہ خان صاحب سے کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، چاہے وہ الیکشن کے تھے، چاہے وہ سیٹوں کے تھے، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہیں، چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہیں، چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانٹنے کی تھیں وہ والی پوزیشنیں، چاہے پنجاب کی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں 107 سیٹیں، ہمارے تو کلیم ہے، ہمارے پاس 2/3 میجارٹی فارم 45 کے بجائے کے مطابق، لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروونشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے 107 ہے، اسی طرح 91 ہے، اور ہماری حکومت ہے KPK میں۔ نیشنل اسمبلی جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جس کو میں پرائڈ آف پرفارمنس کہہ رہا ہوں، عمر ایوب خان صاحب کو، کیونکہ میری 20 سال
गुज़रा है वक्त इस्लामाबाद में और उसके 22 साल अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में हुए, बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। तो ये सारे फैसले हमने ऐसे किए हैं, मशावरत के साथ किए, कंसेंसस से साथ किए हैं, अपने ज़ाती मुफादात और दुश्मनी और इनाद से बालातर होकर के किए हैं। हमने अपने इंटरेस्ट का कभी परवाह नहीं किया और हमने कहा कि ये पार्टी के मुफाद बालातर हो, और इसी को खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट जब जब हासिल हुआ है वो हमने फैसला आज किया है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, आपने हाल ही में एक दावा किया था कि खान साहब अप्रैल के महीने में रहा होंगे, लेकिन देखिए मैं ये एक चीज़ आपको ज़रूर बताता हूँ, ये खान साहब की रिहाई हमारे लिए सबसे पहला और टॉप प्रायोरिटी है, और हर वर्कर मुझसे तो ख़ासकर पूछता है कि कब खान साहब की रिहाई होगी, और खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। हम कोशिश कर रहे थे ईद से पहले हो, लेकिन उन लोगों ने हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। इद्दत वाले केस में आज ही वो आकर के एक दरख्वास्त देते हैं और कहते हैं जज साहब मेरा आप पे एतमाद नहीं है, और हम जज साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए की वो उससे ख़त्म किया है और विदाउट कोई रीज़न, ये दो हम समझते हैं कि ये एक लिटिगेंट का राइट है कि वो जज पे मिसट्रस्ट करता है, तो ये एक आईनी रास्ता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है और आप केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए और अपनी ज़ाती मुफाद को किसी और जज के पास लेके जाना चाहते हैं, इसका सीरियस नोट होना चाहिए। आज भी उस केस में प्रोलॉन्ग हो गया, तो जिस तरीके से हमारे खिलाफ आपके होते हुए 14 घंटे हमारी हियरिंग हुई, 10 मिनट की ब्रेक हुई, क्रॉस की इजाज़त नहीं, एविडेंस प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं। हम चाहते हैं कानून के मुताबिक हमारे केसेस एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो। अगर हुए तो इंशाल्लाह ताला खान साहब मई में बाहर होंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, एक मरतबा फिर अपने अवाम में होंगे इंशाल्लाह। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।